थोड़ा सा हम कन्वेंशनल या इस्लामिक दोनों बैंकों की इम्पोर्टेंस की तरफ थोड़ा सा आते हैं कि ये क्यों बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की क्या अहमियत है, क्यों ज़रूरी हैं, क्या वजह है कि इनसे इस्तेफ़ादा किया जाए। तो एक बहुत बुनियादी बात ये है कि जो हमारे बैंक्स हैं, पर्टिकुलरली इस्लामिक बैंक्स, इसी तरह से जो कन्वेंशनल बैंक्स हैं, ये फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन करते हैं और इकोनॉमिक की एफिशिएंसी होती है इसमें डिफरेंट तरीक़ों से। एक तरीक़ा ये है कि ये एग्रीगेट करते हैं स्मॉल सेविंग्स को प्रॉफ़िटेबल इन्वेस्टमेंट्स के अंदर। यानी लोगों के पास थोड़े-थोड़े इसी तरह फर्म्स के पास, इदारों के पास अ, जो बचतें हो जाती हैं, जो सेविंग्स होती हैं, जो सरप्लस हो जाता है और जो लोगों के पास भी थोड़ी-थोड़ी सी सेविंग्स हो जाती हैं, तो उन सबको ये बैंक्स के पास जब जमा करा देते हैं, तो बैंक्स के पास एक ह्यूज अमाउंट बन जाता है। तो बैंक इससे बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं, अगर पाकिस्तान है, कराची है, अगर हमें एयरपोर्ट बनाना है या हमें कोई रेलवे लाइन के कोई प्रोजेक्ट्स हैं या हमारी मोटरवेज़ हैं, इस तरह के जो भी हमारे डैम्स हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसके लिए बड़ी हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए और अगर वो इन्वेस्टमेंट सब लोगों के पास थोड़ा-थोड़ा सा अ, सी सेविंग्स हो, तो फिर उसको सामने रख के इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो सकती, इतने बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं हो सकता। तो बैंक से फ़ायदा ये होता है कि जो छोटी स्मॉल सेविंग्स हैं, वो सब मिलकर एक जगह पे कलेक्ट हो जाती हैं, तो उस बुनियाद के ऊपर बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हो सकता है। और दूसरा ये है कि फैसिलिटेट करता है ट्रांज़ैक्शंस के अंदर, एक आदमी के पास पैसा है, घर पे रखा हुआ है, तो उसको हिफ़ाज़त का भी खतरा है और अब उसको कभी पैसा लेना है, कभी देना है, तो बैंक से ही फैसिलिटी मिल जाती है कि वो ट्रांज़ैक्शंस आसान हो जाती हैं। ट्रांज़ैक्शंस मुख्तलिफ़ एतबार से होती हैं, अकाउंट्स मुख्तलिफ़ अंदाज़ से खुलते हैं। जैसे कासा अकाउंट है, यानी करंट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है, टर्म डिपॉज़िट्स होते हैं। तो इन सब की अपनी कंडीशंस होती है और मुल्कों के एतबार से इन कंडीशंस के अंदर भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो आम तौर पे जो करंट अकाउंट होता है उसके अगेंस्ट में जो जो अर्निंग्स हैं, जो प्रॉफ़िट है, वो अगर सूदी बैंक भी हो, तो उसपे बहुत कम मिलता है। अलबत्ता इस बात को अलाउ करते हैं कि बड़ी फ्रीक्वेंटली उसमें ट्रांज़ैक्शंस कर सकते हैं, पैसे रख सकते हैं, निकाल सकते हैं कई मर्तबा। और सेविंग अकाउंट्स के अंदर आमतौर पे इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता, इतना फ्रीक्वेंटली ट्रांज़ैक्शंस नहीं कर सकते, कोई लिमिटेड होता है। अलबत्ता आई थिंक सो पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है, पाकिस्तान के अंदर करंट अकाउंट में भी ट्रांज़ैक्शंस हो जाती हैं और सेविंग में भी ट्रांज़ैक्शंस हो जाती हैं। अलबत्ता ये भी फ़र्क होता है, बाज़ औक़ात करंट अकाउंट्स पर्टिकुलरली पाकिस्तान के अंदर जो करंट करंट अकाउंट खोले जाते हैं वो डेट बेस्ड होते हैं, कि वो कर्ज़ के तौर पे होते हैं कि लोग उसके अंदर अपने पैसा रखवाते हैं और उसके बदले में किसी भी किस्म के मिजाज फ़ायदे के मिजाज नहीं होते। और अगर फ़ायदा दिया जाए तो वो अ कर्ज़ की मद में शुमार होता है। यानी कुल्लु क़र्ज़िन जर्रा मनफ़अतन फ़हुव रिबा। तो ये बात आ जाती है। अलबत्ता बाज़ जगहों पे करंट अकाउंट्स जो हैं वो सूदी बैंकों के अंदर वो उसके सूद के साथ ही होते हैं, अलबत्ता उनको सूद कम मिलता है। और बाज़ ममालिक के अंदर ये करंट अकाउंट्स कर्ज़ के साथ हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मलेशिया है या फिर वदीअ अकाउंट होते हैं, यानी अमानत के अकाउंट्स होते हैं। अलबत्ता वो बैंक्स अपनी तरफ से प्री एग्रीड अ, यानी उनका डील नहीं होती, बल्कि वो अपनी तरफ से ही कुछ गिफ्ट की मद में डिपॉज़िटर्स को दे देता है। इसका उन्होंने अपने शरिया एडवाइज़री काउंसिल से परमिशन लिया हुआ है। तो इस किस्म की चीज़ें होती हैं। अलबत्ता इससे ये फ़ायदा होता है कि ट्रांज़ैक्शन की जो है वो फैसिलिटी मिल जाती है। आदमी जब चाहे इस तरह किसी के पास डेबिट कार्ड है, तो बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रांज़ैक्शंस कर सकता है, पैसे निकलवा सकता है और अगर बैंक में रखवाना चाहे तो रखवा सकता है। ये फ़ायदा बैंक से मिलता है। अगर एक शख़्स के पास ये बैंकिंग फैसिलिटी ना हो, तो फिर ऑब्वियसली सारे पैसों को रखना और एक आदमी ने पैसे अपने घर पे ही रख लिए, तो फिर बहुत तेज़ी के साथ जो है वो खर्च हो जाते हैं, तो फिर उनको ये मुश्किल होती है। तो ये बैंक जो हैं इस्लामिक हो या कन्वेंशनल बैंक हो, तो ये फैसिलिटी देते हैं कि ट्रांज़ैक्शंस आसान कर देते हैं। और इसी तरीके से की फैसिलिटी होती है कि इनके पोर्टफ़ोलियो क्रिएट हो जाते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक आदमी ने इस्लामिक में आमतौर पे जो सेविंग अकाउंट्स होते हैं वो मुराबाहा के ऊपर हैं, पाकिस्तान में पर्टिकुलरली। तो अब सेविंग अकाउंट से मुराबाहा की मद में रखे हैं पैसे, तो ये पैसों को ड ड इसको जो है वो डाइवर्सिफ़ाई कर देते हैं और डिफरेंट आगे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इस्लामिक बैंक्स
اور اس کا جو رسک جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ مرابحہ کا جس نے ڈپازٹ کروایا انویسٹمنٹ اکاؤنٹ کھولا تو اس کو ایک ہی ڈیل کے اندر جو سارا پیسہ وہاں پہ ڈال دیا، بلکہ اس کو بہت سارے ڈفرینٹ ڈیلز کے اندر اس کو جو ہے وہ فائنینسنگ یعنی اسلامی بینکس کرتے ہیں. تو اگر کہیں سے نقصان بھی آ جاتا ہے تو وہ اس قدر ڈائیورسفائی ہو جاتا ہے کہ اس کا امپیکٹ نہیں پڑتا. اسی طرح سے فار ایگزامپل کسی نے ڈپازٹ کروایا مرابحہ کے اوپر اور بینک نے اس مرابحہ کو آگے اجارہ پہ کر لیا یا کسی اور پروڈکٹ پہ کچھ سلم پہ کر دیا، کچھ اجارہ پہ کر دیا، کچھ مساوم، کچھ استثناء پہ کر دیا، تو مختلف چیزوں کے اندر مختلف کانٹریکٹس آگے کر دیے. لانگ ٹرم ہوتے ہیں عام طور پہ، بینک کی فائنینسنگ لانگ ٹرم ہوتی ہے اور ڈپازٹ عام طور پہ شارٹ ٹرم ہوتے ہیں. تو پھر اگر کہیں سے کسی کو نقصان بھی آ گیا تو پھر وہ اس کا امپیکٹ بہت کم ہوتا ہے. تو پورٹ فولیو کریشن ہو جاتی ہے. اور ایزنگ ہاؤس ہولڈ لیکوڈیٹی کانسٹنٹس، تو لیکوڈیٹی کے جو مسائل ہوتے ہیں، یعنی پیسوں کے کیش کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ بھی اس میں ریزالو ہو جاتے ہیں. جب پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے آسانی سے وہ پیسے مل جاتے ہیں. اور رسک میں جیسا بتایا کہ یہ کیا ہو جاتا ہے کہ یہ کور ہو جاتا ہے، اسپریڈ ہو جاتا ہے. اور یہ وہ بنیادی چیزیں جو کہ ہمیں بینک سے اس سے فائدہ ہوتا ہے. اب بینک سے عام طور پہ ڈپازٹس کہاں سے آتے ہیں؟ کوئی بھی بینک ہو، کنونشنل ہو، اسلامک ہو، تو جو ڈپازٹس آتے ہیں، فائنینشیل اسٹرکچر ایسا ہوتا ہے تو جو انڈیویجولز ہوتے ہیں یا بزنسز ہوتے ہیں یا گورنمنٹ ہوتی ہے یا فارمز ہوتے ہیں، انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، ان کے پاس جو بھی پروفٹ جنریٹ کرتا ہے، جو ان کے پاس انکم آتی ہے، تو اس کا ایک حصہ تو وہ کنزیوم کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل کوئی انسٹیٹیوشن ہے، کوئی فرم ہے، ان کے پاس جو پیسہ آیا تو انہیں اپنے ہی پیسے کو کیا کر دیا، وہ کنزیوم ہو جاتا ہے، وہ بزنس کے اندر جو ہے وہ دوبارہ سے سائیکل میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ گورنمنٹ اس کے اوپر ٹیکس لگا دیتی ہے تو وہ گورنمنٹ کے پاس چلا جاتا ہے. کچھ انسٹیٹیوشنس کے پاس، گورنمنٹ کے پاس اور انڈیویجولس کے پاس کچھ نہ کچھ پیسہ ایسا ہوتا ہے جو کہ سیونگس میں آ جاتا ہے، اپنے اخراجات سے بچ کر سیونگس میں آ جاتا ہے. تو اس سیونگس کو کوئی ادارہ ہو یا کوئی انڈیویجول ہو، وہ دو طریقوں سے اس کو جو ہے وہ آگے استعمال کرتا ہے. ایک یعنی انویسٹ کرتا ہے. ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے وہ خود ہی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کر دیتا ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کوئی انڈائریکٹلی انویسٹمنٹ کرتا ہے. ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی آبویسلی کوئی شخص انڈیویجول ہے، اگر ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی کرتا ہے تو وہ خود کوئی بزنس کر لیتا ہے، یا کوئی وہ کسی انڈیویجول کے ساتھ مل کے پارٹنرشپ کر لیتا ہے اگر اسلامک وے میں. اور اسی طرح سے کوئی نہ کوئی شکل اختیار کرتا ہے جہاں سے وہ خود فائدہ اٹھا لیتا ہے ان سیونگ سے، اپنی سیونگس کو سے کچھ فردر ارننگ کر لیتا ہے. اور البتہ اگر کوئی انڈیویجول ہے یا فرم ہے یا گورنمنٹ ہے، اس کے پاس کچھ سیونگز ہیں، تو وہ دوسرا اس کی صورت ہوتی ہے کہ وہ انڈائریکٹ وے میں ڈیل کرتے ہیں اور اپنی ارننگ مزید بڑھاتے ہیں. اور وہ کیا ہو سکتی ہیں، اس میں سے ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کو وہ دے دیتے ہیں جو کہ جیسے سچ ایز بینکس ہیں، فنڈز ہیں، میوچل فنڈز ہیں، انویسٹمنٹ ٹرسٹ ہیں، تو ان کو دے دیتے ہیں. یہ جیسے کہ میں نے کہا کہ فار ایگزامپل بینک کے ساتھ، اسلامک بینک ہے تو اس کو مرابحہ کے کانٹریکٹ کے ساتھ پیسے رکھوا دیے، یا کنونشنل بینک ہے تو ان کو جو ہے وہ سود کی مد میں پیسے رکھوا دیے، تو اس سے پیسے جنریٹ کرتے ہیں. تو ان ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ایک تو کوئی شخص خود کر لیتا ہے، اور یا پھر جو ہے وہ انڈائریکٹ کرتا ہے، یعنی کسی میوچل فنڈ کے اندر دے دیتا ہے، انویسٹمنٹ ٹرسٹ میں دے دیتا ہے، فائنینشیل انسٹیٹیوشنس میں دے دیتا ہے، بینکس میں دے دیتا ہے. تو پھر بینکس پھر اس کو اپنے حساب سے آگے فائنینسنگ کر کے اس میں سے پروفٹ جنریٹ کرتے ہیں. تو آلموسٹ یہ اسٹرکچر اسلامک کا بھی ایسا ہی ہوتا ہے، کنونشنل کا بھی، صرف فرق جو ہے وہ کانٹریکٹ کا ہوتا ہے. جیسے پچھلے میں نے سلائڈز میں آپ کو دکھایا تھا کہ کنونشنل بینک کی عام طور پہ جو اسٹرکچر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک طرف سے ارننگس لیتا ہے، ایک طرف سے ڈپازٹ لیتا ہے، اور جس کے پاس سرپلس ہوتا ہے تو اس سے ڈپازٹ لینے کے بعد اس کو آگے جو ہے اس کو انویسٹ، اس کی فائنینسنگ آگے کر دیتا ہے. اور فائنینسنگ سے جو اس کو پیسے ملتے ہیں، پرنسپل بھی واپس آتا ہے، کچھ انٹرسٹ بھی واپس آتا ہے. تو پھر وہ پرنسپل اور جو انٹرسٹ آیا تھا اس کا ایک حصہ جو ہے وہ ڈپازیٹرز کو واپس کر دیتا ہے اور باقی اپنے پاس رکھ لیتا ہے. اس طریقے سے کنونشنل بینکس ان جنرل کام کرتے ہیں، جبکہ اسلامی کے اندر اس قسم کی گنجائش نہیں ہوتی. تو اسلامی بینکس پیچھے ساتھ ہوتا ہے، دونوں پارٹیز جو ہیں، کانٹریکٹنگ پارٹیز جو ہیں، دونوں پروفٹ کو میوچل انڈرسٹینڈنگ سے طے کرتے ہیں کہ جو پروفٹ جنریٹ کرے گا تو ہم اس کو 40-60 یا 30-70 یا 50-50% کے ساتھ آپس میں اس کو ہم شیئر کریں گے.
جس کے اوپر دونوں پارٹیز اگری کر جائیں، اور جو بھی پروفٹ آتا ہے اسلامک بینکس کے پاس تو وہ اس اعتبار سے اپنے جو ڈپازیٹرز جو کہ ایکچولی انویسٹرز ہوتے ہیں یعنی پارٹنرشپ کی مد میں، تو ان کے ساتھ اس کو شیئر کرتا ہے۔ البتہ بینکس اسلامک بینک اسی پروفٹ کو آگے فائنینسنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور فائنینسنگ کے لیے جو موڈس استعمال کرتے ہیں یہ وہی ہیں جو ہم نے شروع میں ڈسکس کیے تھے، یعنی STRP یعنی سروس یعنی وکالہ بالاستثمار یعنی سروس کانٹریکٹ کر لیتے ہیں کہ بینک ان کی انویسٹمنٹس کو آگے دیتے ہیں اور وکالت بالاستثمار کرتے ہیں۔ اور دوسرا وکالت بالاستثمار اگر کرتے ہیں تو پھر بینک کی اور جو ڈپازیٹرز ہیں تو ان کا ریلیشن بدل جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں یعنی پرنسپل اور ایجنٹ کا ریلیشن بن جاتا ہے۔ اچھا، دوسری صورت کیا ہوتی ہے کہ اس کو ٹریڈ میں ڈال دیتے ہیں، جس کی مختلف شکلیں ہم نے آپ کو عرض کی تھی۔ مساومہ بھی ہو سکتا ہے، مرابحہ بھی ہو سکتا ہے، جو کہ بہت زیادہ بینکس میں یعنی پریکٹس ہوتا رہا ہے، اور اس طرح کوئی بھی شکل ٹریڈ کی مسلم ہوتا ہے، استثناء ہوتا ہے، ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ پارٹنرشپ بھی ہو سکتی ہے، بینک آگے بھی پارٹنرشپ کر سکتا ہے، مشارکہ کر لیتا ہے دوسروں کے ساتھ، اور اسی طرح بہت عمومی شکل جو ہے وہ اجارہ کی ہے اور ہائبرڈ کانٹریکٹس کی ہے، جس کو فار ایگزامپل کار فائنینسنگ ہے یا ہاؤس فائنینسنگ وغیرہ ہے، اس کے اندر اسلامک بینک آگے پارٹنرشپ بھی کر لیتا ہے اور اجارہ کے دونوں کانٹریکٹس سپریٹ کانٹریکٹس ایک ڈیل میں کر لیتا ہے اور اس سے پروفٹ جنریٹ کرتا ہے، اور پروفٹ جنریٹ کرنے کے بعد یہ اپنے ڈپازیٹرز کو جو کہ رب المال ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس کو مخصوص پروفٹ کے اندر شیئر کر لیتا ہے۔ تو یہ